اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال۔ ربیع الاول کا خصوصی ویلاگ ہمارے آقا اور آج اس سلسلے کا 30واں اور آخری پروگرام 11 ہجری میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال۔ 26 صفر 11 ہجری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں آخری فوجی دستے کو روم کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ صفر 11 ہجری کے آخر میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان لیوا بیماری کا آغاز ہوا۔ وصال سے 5 دن پہلے جمعرات کو ظہر کی نماز باجماعت ادا فرمائی۔ یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری باجماعت نماز تھی۔ 8 ربیع الاول 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے 4 روز پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب امامت سنبھالنے کا حکم صادر فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری پونجی 5 دینار صدقہ فرمائی۔ دنیا کا آخری عمل جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا وہ مسواک یعنی دہن کی صفائی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے آخری الفاظ بر رفیق الاعلیٰ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں تھے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 8 جون 632 عیسوی بروز سوموار چاشت کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں انہی کے حجرے میں وصال فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال سے کچھ اوپر تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد معطر کو غسل دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادوں فضل و کشم اور سکران پردہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید پانی ڈالنے پر مامور تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا اسی میں انہیں غسل دیا گیا۔ کفن کے لیے 3 چادریں استعمال ہوئی جن میں 2 یمنی اور 1 دھاری دار تھی۔ حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک تیار کی۔ غسل مبارک ہو چکا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور ان دونوں کی معیت میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پھر جیسے جیسے مختلف گروہ آتے رہے انہوں نے اپنی اپنی نماز جنازہ ادا کی۔ سارا دن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے والوں کا ہجوم رہا۔ تدفین سے پہلے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹائے رکھا گیا۔ زائرین مسجد سے گزر کر آخری دیدار کے لیے آتے رہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک سے ایسی معطر خوشبو نکل رہی تھی کہ پوری فضا مہک اٹھی۔ مردوں کے دیدار کر لینے اور حجرے کے باہر آنے کے بعد خواتین اندر آئیں۔ خواتین کے بعد بچوں کی باری آئی جو حسرت و غم کی تصویر بنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے بوجھل قدموں سے آگے بڑھتے رہے۔ زیارت کا عمل مکمل ہوا تو جو لوگ غسل میں شریک تھے انہوں نے ہی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد پاک کو لحد میں اتارا۔ لحد کو کچی اینٹوں سے ڈھانپ کر سردایا میں مٹی ڈال کر قبر مبارک بنا دی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین 11 ہجری 13 اور 14 ربیع الاول کی درمیانی شب
عین اسی جگہ ہوئی جہاں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں وصال فرمایا تھا۔ یہ قبر مبارک جسے اب روضہ رسول اور گنبد خضرا کہتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دلوں کی دھڑکن ہے، راحت ہے، چین ہے اور سکون ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا خصوصی ویلاگ ہمارے آقا آپ نے سنا۔ آج اس سلسلے کا 30واں اور آخری پروگرام پیش کیا گیا۔ میرے اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے مجھ جیسے گناہ گار کو اتنی بڑی سعادت سے نوازا۔ اگر میری یہ کاوش کسی ایک شخص تک بھی پہنچ گئی تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔